Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself is Ahmed Mahmood. The students हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स और हम इसका सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे. तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया था. तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा, लेक्चर नंबर 9 है. और आज के इस लेक्चर में हम अपना सेकंड चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको डिस्कस करेंगे. तो हमारा चैप्टर था नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस. तो आइए इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आज का हमारा टॉपिक है डिफाइन कॉमर्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, कि कॉमर्स क्या है और कॉमर्स की अहमियत क्या है, इसके फायदे कौन से हैं. तो इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे. तो बेटा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे. वही इंट्रोडक्शन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था उसी इंट्रोडक्शन को हम यहाँ पर भी लिखेंगे. कि कॉमर्स हमने पढ़ा था कि दो लतीनी ज़बान के लफ्ज़ हैं, कॉम और मैक्स. कॉम का मतलब होता है इकट्ठा करना और मैक्स का मतलब है कि चीज़ों को. तो मतलब है कि कॉमर्स का मतलब है कि चीज़ों को इकट्ठा करना. अब हमने बात की थी कि ये एक कारोबार का सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और कॉमर्स में वो तमाम एक्टिविटीज़ या वो तमाम अवामल या वो तमाम इंस्टीट्यूशन शामिल होती हैं जो हमें चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद देती हैं. उन्हें हम कॉमर्स का नाम देते हैं. तो अगर कॉमर्स से मुराद वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हमें चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद देती हैं उन्हें हम कॉमर्स का नाम देते हैं. तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन. आगे चलते हैं जी. नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वह इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड है. अब वही डेफिनेशन जो हमने पिछले क्वेश्चन में याद की थी उन्हीं डेफिनेशंस को हम इसमें भी लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है थॉमस की. इसने लिखा है कि कॉमर्स ऐसे तमाम मशागिल का मजमू होती है जो तैयारशुदा माल की खरीदो फरोख्त, तबादले या तकसीम के सिलसिले में इख्तियार किए जाते हैं. तो उन्हें हम कॉमर्स का नाम देते हैं. तो मतलब ये है कि इसमें वो तमाम चीज़ें जो कॉमर्स जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान बैरियर्स को ख़त्म करती हैं, उन मुश्किलात को ख़त्म करते हैं, हम कॉमर्स का नाम देते हैं. इसी तरह एक और डेफिनेशन है कि कॉमर्स इज द कलेक्शन ऑफ सच एक्टिविटीज विच डील विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश गुड्स. कि कॉमर्स कैसे कहता है कि ऐसी तमाम सरगर्मी का मजमूआ है जो हमें चीज़ों को की खरीदो फरोख्त में मदद करती हैं या चीज़ों के तबादले में मदद करती हैं. इसी तरह से एक और डेफिनेशन है नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि जेम्स स्टीफनसन की डेफिनेशन है. वो कहता है कि कॉमर्स इन तमाम कार्रवाइयों का मजमूआ है और यह तमाम अवामल का मजमूआ है जो अशिया के तबादले में इंसानी वक़्त और फासला की रुकावटों को दूर करने में मदद करती हैं. उन्हें हम कॉमर्स का नाम देते हैं. तो मतलब कि द सम आर टोटल ऑफ दोज प्रोसेसेस विच आर एंगेज इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज. यानी कि वो तमाम चीज़ें जो हमें कॉमर्स जो हमें चीज़ों की एक्सचेंज में मदद फराहम करती हैं उन्हें हम कॉमर्स का नाम देते हैं. तो ये 2-3 डेफिनेशन थी जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी. तो इन्हीं डेफिनेशन में से आपने एटलीस्ट जो 2 डेफिनेशन हैं वो हर क्वेश्चन के अंदर लिखनी होती हैं. तो आगे चलते हैं जी. एडवांटेजेस ऑफ कॉमर्स, कि कॉमर्स के फ़ायदे कौन कौन से हैं. तो इनके फ़ायदे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास आता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी कि अशिया की दस्तयाबी. तो बेटा देखिए कॉमर्स की बदौलत जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो अशिया है वो मुख्तलिफ अशिया हमें हर जगह पे दस्तयाब होती हैं जिसकी वजह से हम आसानी से इन्हें ख़रीद सकते हैं. तो लिहाजा कॉमर्स हमें चीज़ों की दस्तयाबी में मदद देती है. उसके बाद दूसरे नंबर पे चीप गुड्स, यानी कि सस्ती अशिया. अब कॉमर्स की वजह से हम अच्छे और सस्ते खाम माल को हासिल कर सकते हैं और जिससे हमारी जो चीज़ों की लागत पैदाइश है वो भी कम होती है. तो लागत ये कम कीमत पे फरोख्त भी की जा सकती हैं. तो मंडी में जब अशिया के मुकाबले की वजह से कीमतें कम हो जाती हैं तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा बिकेंगी, क्योंकि जब कंपटीशन होगा मार्केट में तो ज़ाहिर सी बात है जो बिजनेसमैन है वो अपनी चीज़ों के प्राइसेस भी कम रखेंगे. इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 3 पे है सरप्लस गुड्स, यानी कि जायद पैदावार.
اب بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ ہم چیزیں بنا لیتے ہیں، یعنی کہ وہ سرپلس میں چلی جاتی ہیں، تو کامرس کی بدولت زائد پیداوار کو ذخیرہ کر کے یا اس سے ہم بیرون ملک فروخت کر کے نہ صرف ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں بلکہ ان چیزوں سے ہم قیمتی ذرے مبادلہ بھی کما سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نیکسٹ اگر آگے چلیں تو سورس آف امپلائمنٹ یعنی کہ روزگار کا ذریعہ، تو دیکھیں بیٹا کامرس لوگوں کے لیے ایک روزگار کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ کامرس کی سرگرمی میں بہت سارے ادارے شامل ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کاروبار میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور جب کاروبار میں وسعت پیدا ہوگی تو ڈیفینیٹلی روزگار کے مواقع بھی میسر ہوں گے۔ اس طرح سے نیکسٹ نمبر 5 پہ جو ہیڈنگ ہے ہمارے پاس وہ ہے ایکسپینشن ان بزنس، یعنی کہ کاروبار میں وسعت۔ ابھی ہم نے بات کی کہ جب کاروبار میں وسعت ہوگی تو امپلائمنٹ بھی ہوگا، یعنی کہ روزگار بھی ملے گا۔ اب کاروبار میں وسعت کیا ہے؟ کامرس کی وجہ سے کاروباری جو حضرات ہوتی ہیں ان کو قرضے میسر ہو سکتے ہیں، ان کو ذرائع نقل و حمل، خام مال، مشینری اور دوسرے جو ذرائع وہ آسانی میسر ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ جب ساری چیزیں ہمیں بآسانی میسر ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اس سے کاروبار کو وسیع کرنے کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے۔ اس طرح سے نمبر 6 پہ ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے وہ ہے پرائس سٹیبلٹی، یعنی کہ قیمتوں میں استحکام۔ اب کامرس کی بدولت اشیاء کو قلت والے علاقوں سے ہم فوری طور پر منتقل کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہمارے پاس چیزیں زیادہ ہیں تو کسی دوسرے علاقے میں اگر چیزوں کی جو رسد ہے وہ کم ہو گئی ہے تو ہم ان علاقوں میں چیزوں کو منتقل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے رسد میں توازن کے باعث اشیاء کی قیمتیں یکساں اور مستحکم رہتی ہیں۔ اس طرح سے نمبر 7 پہ کنٹرول اوور مونوپولی، یعنی کہ اجارہ داری کے اوپر قابو پانا، اجارہ داری کا خاتمہ کرنا۔ تو کامرس کی ہی بدولت جو دوسرے ہم کیا کر سکتے ہیں، دوسرے ممالک سے اشیاء منگوا کے ملکی صنعتوں کی اجارہ داری کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس طرح برآمدات کے ذریعے غیر ملکی اجارہ داری کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 8 پہ جو ہیڈنگ ہے وہ کنٹرول اوور فوڈ شارٹیج، یعنی کہ خوراک کی کمی پہ قابو پانا، قحط پہ قابو پانا۔ تو اگر کسی علاقے یا ملک میں قحط کسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو دوسرے علاقوں سے یا دوسرے ملکوں سے ہم اپنی ضرورت کی اشیاء منگوا سکتے ہیں اور قحط پہ قابو پا سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ کس کی وجہ سے پاسبل ہے؟ جسٹ کامرس کی وجہ سے۔ اگر نیکسٹ ٹائپ میں ہم آئیں تو ہم دیکھیں گے ہمارے پاس نمبر 9 پہ پوائنٹ ہے وہ ہے آپٹیمم یوز آف ریسورسز، یعنی کہ اپنے پاس جو موجود ذرائع ہیں ان کا بہترین استعمال کرنا۔ تو کامرس کی بدولت اشیاء کی درآمدات اور برآمدات ممکن ہوتی ہے، لہذا ہم اپنے جو اویلیبل ذرائع ہیں ان کا استعمال موزوں کر سکتے ہیں، ان کو بہترین طریقے سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اور جب بھی ہم کوئی چیز تیار کریں گے اور اپنے وسائل کو ہم بہتر طریقے سے استعمال کریں تو ڈیفینیٹلی ہماری جو پیداواری لاگت ہے وہ کم ہوگی، اور پیداواری لاگت کے کم ہونے سے ہمارا جو منافع ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نمبر 10 پہ ہے انکریز ان انویسٹمنٹ، یعنی کہ سرمایہ کاری میں اضافہ کرنا۔ کیونکہ کامرس کی وجہ سے کاروبار وسیع ہوتا ہے تو لہذا سرمایہ کاری سے یا سرمایہ کاری کرنے سے جو کاروبار کے زیادہ سے زیادہ موقع میسر آتے ہیں۔ تو پھر لوگ کرتے کیا ہیں، ان کے پاس جو اضافی پیسے پڑے ہوتے ہیں جو ان کی ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، جو انہوں نے بچا کے رکھے ہوتے ہیں سیونگز کی شکل میں، وہ پیسے وہ کسی نہ کسی کاروبار میں انویسٹ کر دیتے ہیں، وہی پیسے ان کی آمدنی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس طرح سے نمبر 11 پہ ہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ، یعنی کہ زرعی ترقی۔ اب دیکھیں زراعت کی جو ترقی کا انحصار ہے وہ کافی حد تک جدید آلات، عمدہ بیج، اچھی کھادیں، اچھے زرعی آلات اور ادویات کے حصول وغیرہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ساری چیزیں چونکہ ہمیں کامرس کی بدولت اویلیبل ہوتی ہیں تو کامرس کی وجہ سے جو ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 12 پہ ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ صنعتی ترقی، صنعت کی جو ترقی ہے۔ اب جب بھی ہم نے نئے یونٹس لگانے ہوں گے یا نئے صنعتی یونٹ لگانے اور پہلے سے جو موجود یونٹس ہیں ان کو بہتر بنانے میں، ان کو ورکنگ کنڈیشن میں لے کے آنے کے لیے جو کامرس ہے وہ بہت حد تک ہمیں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب سرمایہ کی فراہمی، مشینوں اور خام مال کی دستیابی اور صنعتی پیداوار کا جو نکات ہے وہ کامرس کے ہی مرہون منت ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم نیکسٹ دیکھیں تو نیکسٹ نمبر ہمارے پاس ہے انکریز ان نیشنل انکم، یعنی کہ قومی آمدنی میں اضافہ۔
تو دیکھیں کامرس کی وجہ سے کوئی بھی ملک ہے اس کی صنعتی اور جو زرعی ترقی ہے اس کی وجہ سے کاروبار میں وسعت آتی ہے اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے. اور جب کاروبار وسیع ہوگا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا تو اس سے آپ کی قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. اس طرح نمبر 14 پہ بیٹر لیونگ سٹینڈرڈ، یعنی کہ زندگی کے معیار کو بہتر کرنا، بلند معیار زندگی جسے ہم کہتے ہیں. تو کامرس کی بدولت ہمیں سستی اور معیاری اشیاء ضرورت کی دستیابی اور آمدنی اور بچتوں میں اضافے کے باعث عوام کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے. جب ہم پیسے زیادہ سے زیادہ بنائیں گے، یعنی کہ کاروبار میں انویسٹمنٹ کریں گے، ہماری آمدنی زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد نمبر 15 پہ جی کنزیومر نالج، یعنی کہ صارف کے علم میں اضافہ. تو دیکھیں بیٹا یہاں پہ کامرس کی بدولت صارف کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. صارف کہتے ہیں جس سے چیزیں استعمال کرنی ہوتی ہیں. اب اس سے کامرس کی بدولت پتہ چلتا ہے کہ کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جن کے ریٹس کبھی زیادہ ہو رہے ہیں کبھی کم ہو رہے ہیں، یعنی کہ قیمتوں میں جو اتار چڑھاؤ ہے. درآمدات اور برآمدات کے رولز کیا ہیں، انشورنس کے قوانین کیا ہیں، ٹیکس وغیرہ ہم نے کس طرح سے ادا کرنی ہے، ٹیکس کے قوانین کے بارے میں انفارمیشن کیسے حاصل کرنی ہے. تو یہ سارا کامرس کے ہی مرہون منت ہے. اس طرح سے نمبر 16 پہ جی انٹرنیشنل ریلیشنز، یعنی کہ جو بین الاقوامی تعلقات ہیں جنہیں بیرونی تعلقات کہتے ہیں. اب حکومت اور عوام غیر ملکی تجارت کی بدولت دوسرے ملکوں سے دوستانہ تعلقات قائم کر سکتے ہیں. اور یہ دوستانہ جو تعلقات ہیں یہ ہمیں کامرس کی بدولت جو ہے بلڈ کرنے پڑتی ہیں، جو مختلف حالات یا مشکلات میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں. اس طرح سے نیکسٹ اگر دیکھیں سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہوگا مڈل مین، ان کے جنہیں متوسطین کہتے ہیں، ایجنٹس کہتے ہیں. تو دیکھیں متوسطین کا جو تصور ہے یا مڈل مین کا جو تصور ہے وہ کامرس کی بدولت اجاگر ہوا تھا کہ متوسطین کیا کرتے ہیں کہ منڈی کے حالات سے بخوبی واقفیت حاصل کرتے ہیں اور اس لیے وہ نہ صرف فروخت کار اور خریدار کو آپس میں ملاتے ہیں بلکہ ان کو خریداری اور فروخت کے لیے، یعنی کہ جو اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے یا آپ نے کوئی چیز فروخت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو بہتر مشورے ہیں، جو مفید مشورے ہیں وہ بھی آپ کو دیتے ہیں. اس طرح سے نمبر 18 پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ایجادات، انوویشن جسے ہم کہتے ہیں. تو کامرس کی بدولت لوگوں کی جو غیر ملکی منڈی تک رسائی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، اس لیے پیدا کاروں میں مقابلے کا رجحان رہتا ہے. یعنی کہ جب دو لوگ بزنس کریں گے تو دونوں میں کمپٹیشن ہوگا تو وہ دونوں اپنے کمپٹیشن کے لیے کیا کریں گے، اپنی چیزوں کے اندر اپنی پروڈکٹس کے اندر انوویشنز لے کے آئیں گے، کیونکہ وہی پیدا کار زیادہ کامیاب ہوگا جو نئی ایجادات منڈی میں فروخت کے لیے پیش کرے گا. تو لہٰذا اس کے لیے لوگوں کو نت نئی اشیاء میسر ہوتی ہیں. تو کامرس کی بدولت جب انوویشنز ہوگی تو مارکیٹ میں آپ کو زیادہ اچھی چیزیں اویلیبل ہوں گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس ختم ہوتی ہے. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ایک نئے کویشچن کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.